زندگی کے اندر سب سے بڑے جو دو ایونٹس ہیں جو زندگی کو شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں، جو زندگی کو ڈیفائن کرتے ہیں، وہ ایک تو انسان کا پیدا ہونا، اس کی شروعات اور اس کو موت آنا۔ ایک ایونٹ جو ہے اس کا پیدا ہونا، اس وقت انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ایونٹ جب ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے اتنا لگاؤ رکھنے لگتا ہے کہ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تب بھی اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے کہ میں اس دنیا میں آؤں، تب تو وہ مرضی کیا وہ خود ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہوتا ہے تب بھی اس کی مرضی نہیں ہوتی ہے کہ میں اس دنیا سے جاؤں، وہ تو امر ہونا چاہتا ہے، لیکن نہ پیدا ہونے پر اور نہ موت پر انسان کا کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں۔ اور یہ زندگی کے سب سے بڑے دو حادثے ہیں جو انسان کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ اس چیز سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ کیونکہ ہمیں ہر چیز سے سیکھنا چاہیے۔ اور جو یہ اتنے بڑے دو حادثے ہیں، یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے یا قدرت نے ہماری زندگی میں رکھے ہیں؟ کیوں خدا نے بار بار، ایک تو ہماری پیدائش، اور ہمارے سامنے بھی بہت سے لوگ اس دنیا میں آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہم بار بار اس چیز کو وٹنس کر رہے ہیں، بار بار اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ریمائنڈر کس چیز کا ہے؟ یہ اس چیز کا ہے کہ تمہارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے۔ دیکھو، تمہارے کنٹرول سے تم اس دنیا میں آئے بھی نہیں ہو، اور تمہارے کنٹرول کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے چلے جاؤ۔ اگر تم جانا اور آنا اپنی مرضی سے کر سکتے تو ایسا نہ ہوتا۔ دنیا میں آنے کے بعد آدمی اپنی کانشیسنیس بناتا ہے، اس کی کانشیسنیس بنتی ہے، پھر وہ جو اس کے آس پاس سراؤنڈنگس میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ وہ ایک کانشیسنیس بنتی ہے، جو اس کی بینگ ہوتی ہے، جو اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں۔ وہ وہی چیزیں بناتی ہیں، لوگ سکھاتے ہیں، جس گروپ میں وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے اس کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو وہ ایک آئیڈینٹی بن جاتی ہے، اس کی ایک بینگ ہو جاتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں فلاں گروپ سے بلانگ کرتا ہوں، مجھے فلاں چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، پھر یہ تمہارے دوست ہیں، پھر اس کو اتنا فیڈ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اکارڈنگ وہ خود بھی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے لگتا ہے، کلاسیفائی کرنے لگتا ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ چیزیں بری ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ چیزیں ویسی ہیں۔ پھر وہ ان چیزوں میں اتنا لگ جاتا ہے کہ اسے یہاں سے محبت ہو جاتی ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، لیکن اس کی ایک یہ دنیا بن جاتی ہے۔ پھر ایک اور حادثہ اس کا انتظار کرتا ہوتا ہے، اس کی موت، اور وہ بھی بنا بتائے اچانک آتی ہے، اس سے کوئی اجازت نہیں مانگی جاتی، اس کا کوئی سائن نہیں کروایا جاتا، اس کو بتایا نہیں جاتا کہ فلاں وقت پر تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، آنکھیں بند ہونی ہیں۔ لیکن یہ انسان جو یہ اتنی بڑی حقیقت جانتا ہے، کون اس بات کو ڈینائی کرے گا کہ ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ایسا نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ ہر انسان کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا اور اپنی مرضی سے نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہیں، جو چھوٹے چھوٹے حادثے ہیں، ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ان ایونٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جو لائف کے سب سے بڑے ایونٹس تھے، پیدا ہونا اور مرنا، اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن جو یہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہیں لائف کے، یہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ ہمارے قابو میں آ سکتے ہیں۔ جب اتنے بڑے ایونٹس آپ کے کنٹرول میں نہیں تھے، آپ کی مرضی سے نہیں ہوئے، تو یہ آپ کیسے اپنی عقل میں لے آتے ہیں کہ آپ لائف میں جو ہو رہا ہے، اچھا برا، وہ آپ کے ول کے اکارڈنگ ہو سکتا ہے، آپ کی خواہشوں کے مطابق ہو سکتا ہے، آپ کی پلاننگ کے اکارڈنگ ہو سکتا ہے، آپ کی کوشش کے مطابق ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ اور اس غلط فہمی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوششیں کرتے ہیں اور اتنا اس چیز میں لگ جاتے ہیں کہ کچھ بھی اگر ہمارے خلاف ہوتا ہے، جو کہ اکثر چیزیں ہمارے خلاف ہی ہوتی ہیں، تو ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، چیزوں کو ٹھیک کرنے میں اتنا لگے رہتے ہیں کہ میرے مطابق دنیا بہتی رہے، دنیا کا دھارا بہتا رہے، زندگی کا دھارا بہتا رہے، کہ اس چیز کو ڈینائی ہی کر دیتے ہیں کہ زندگی اپنے اکارڈنگ چلتی ہے، اپنے رولز کے مطابق چلتی ہے، اپنے حساب سے چلتی ہے، آپ کے ارد گرد دنیا نہیں گھوم رہی ہے، آپ اس کا ایک حصہ ہیں لائف کا۔
آپ کو اس کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ کے مطابق یہاں کچھ نہیں ہونا ہے. ہاں، آپ کو جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق جینا ہے، اور اس ٹینشن کو چھوڑ دینا ہے کہ میرے ساتھ اچھا کیا ہو رہا ہے، برا کیا ہو رہا ہے. آپ کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ویل ہے، آپ اس کار کو چلا رہے ہیں. آپ ایک رولر کوسٹر پر ہیں لائف کے، وہ خود چل رہا ہے، جہاں چاہے گا آپ کو لے جائے گا، جب چاہے گا آپ کو انجوائمنٹ ملے گی، جب چاہے گا آپ کو سیڈنس اٹیک کرے گی، ہٹ کرے گی. اور یہ آپ کو اس پر ریسپانسز دینا ہے بس، اچھے سے اچھا، وہ آپ کے علم کے مطابق جو آپ سیکھ چکے ہیں اس کے مطابق. باقی آپ لائف کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں اور پھر اپنا سر ٹھوکتے ہیں دیواروں پر کہ یار میرے مطابق کچھ نہیں ہو رہا، تو کچھ نہیں ہونا ہے. آپ پوری زندگی لگا لیں، کوشش کر لیں، لائف اپنے مطابق ہی چلتی ہے. تو اس چڑن میں، اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکال لیں، لائف ایزی ہو جائے گی. پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ آج میرے ساتھ کیا ہونا ہے، آج میرے آپ مطلب یہ سوچیں گے کہ آج میرے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ نہیں سوچیں گے کہ آج میں کیا کروں گا. اب اس چیز میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کوشش چھوڑ دینی ہے، کچھ ریسپانس تو آپ کو کرنا ہی ہے ہر چیز کا، کہ آپ کس طریقے سے جو بھی آپ کو لائف نے پیش کر دیا ہے کہ آج آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، تو آپ کو اس پہ ہنسنا ہے، رونا ہے، شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، شکر کچھ بھی کرنا ہے. یہ آپ کے حصے کی چیز ہے، لیکن ہوگا کیا، یہ آپ کے حصے کی چیز نہیں ہے. اتنی بیسک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. ان دو چیزوں کو الگ کر دینا چاہیے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے. اور ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اب اسلام اس چیز کو کہاں تک جسٹیفائی کرتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کا جنت میں اور دوزخ میں ٹھکانہ فکس ہے، اس کا پہلے سے لکھا جا چکا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم کوشش کس لیے کریں؟ جب ہم پہلے سے ریٹن ہے سب کچھ، تو ہم کس چیز کے لیے کوشش کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤ، وہ ہمیں بھی نہیں کرنا ہے. لکھا تو سب پہلے سے ہے کیا ہونا ہے، ڈیسٹینی تو سب کی چیزوں کی ریٹن ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوشش کرو، کوشش کرو، جو تمہاری منزل ہوگی وہ تمہارے لیے آسان کر دی جائے گی. اب وہ کس پیرامیٹر پر، کس چیز پر پرکھ کر یہ کیا جاتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کے ہاتھ پیر بندھے نہیں ہیں، آپ اپنی طرف سے دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ پیر نہیں بندھے ہیں. آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، کوشش سے آپ کو نہیں روکا گیا. ہوگا کیا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش آپ کے ہاتھ میں ہے. کوشش تو کرنی ہے، لیکن یہ نہیں سوچنا ہے کہ میری کوشش سے کچھ ہو جائے گا. آپ کی کوشش سے کچھ ہونا نہیں ہے. اگر کبھی دیکھیے کچھ ہو جاتا ہے آپ کی کوشش سے، تو یہ ہے کہ آپ کی جو کوشش تھی وہ تقدیر کے ساتھ الائن کر گئی، الائنمنٹ ہو گئی ان دونوں کی، اور آپ کو یہ لگا کہ کچھ میری کوشش کی وجہ سے ہوا ہے، کچھ میں نے اکھاڑ لیا. آپ نے کچھ نہیں اکھاڑ لیا، تقدیر اسی طرف جا رہی تھی، آپ کی کوشش بھی اسی طرف چلی گئی کسی لک کی وجہ سے، اور ان دو چیزوں میں الائنمنٹ ہو گیا، اور آپ کو لگا کہ یار میرے کرنے سے ہو گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. ہم 99% غلط، مطلب ہماری کوششیں فیل ہوتی ہیں. اگر ہم غور سے دیکھیں 1% کبھی کبھی ٹھیک ہوتی ہیں، وہ 1% لک کی وجہ سے ٹھیک ہوتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے کرنے کی وجہ سے کچھ ہو گیا. اس غلط فہمی کی وجہ سے ہم دوسری چیزوں پر بھی ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں صرف کس طرح سے ہم چیزوں کو ریسپانس کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا فیصلے کرتا ہے. لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ہم پیسمسٹ نہ ہو جائیں، ہم آپٹیمسٹک رہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نیک بندوں کو، یا جو اچھی کوششیں کر رہے ہیں زندگی میں، ان کو اچھی لائف ہی دیتے ہیں. اب وہ لائف کیسی ہوتی ہے کہ ان کو سکون ہوتا ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو ان کو سکون ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ جاننے والے ہوتے ہیں، ان کو ایک پاک زندگی ملتی ہے. یہ کچھ وعدے ہیں، یہ تو ہونے ہی ہے. تو آپ کی کوشش کا کچھ بدلہ تو ملنا ہی ہے اللہ کے وعدے کے مطابق. تو یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جائیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. آپ کی کوشش کے مطابق ہی آپ کو ملنا ہے. لیکن پوری بات بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضد میں اپنا ماتھا زمینوں پر اور دیواروں پر نہ ماریں، اپنے آپ سے چڑ پیدا نہ کریں، زندگی سے چڑ پیدا نہ کریں. زندگی سے کے مطابق یہاں پر رہیں، جس طرح وہ چل رہی ہے اسے قبول کریں، جس طرح تقدیر میں ہمارے لکھا ہے
اسے قبول کریں اور جتنا وقت ملا ہے اسے اچھے سے گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں۔